اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے برابر فرمایا۔ شعبان المعظم کے حوالے سے ہم شب برات کی فضیلت اور شب برات کے معمولات اس کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ذکر کریں گے۔ شعبان المعظم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا مہینہ ہے، اور آقا علیہ السلام اس شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ سنن نسائی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہیں اتنے روزے آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ ہے، یعنی شعبان سے پہلے رجب ہے اور شعبان کے بعد متصل کیا ہے؟ رمضان المبارک۔ آقا فرماتے ہیں کہ لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں، انہیں اس مہینے کی فضیلت کا علم نہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو، میرے اعمال جب رب تعالیٰ کی طرف اٹھائے جائیں تو میں روزہ دار ہوں، اس حالت میں ہوں کہ میں روزہ دار۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے زیادہ روزے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں پورے سال میں مرنے والوں کے نام جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں جو ہے وہ عادت ہوتا ہے، جس نے مرنا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسری روایت نقل کر رہا ہوں، اور یہ ترغیب و ترہیب میں امام موزدی نے اس روایت کو نقل کیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزے اس لیے کثرت سے اس مہینے میں رکھتا ہوں کہ جب میرا نام جو ہے وہ لکھا جا رہا ہو تو اس حال میں میں روزہ دار ہوں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم آقا علیہ السلام کی اس سنت پر عمل پیرا ہیں، کیا ہم جو ہے وہ اس شعبان المعظم کی اس فضیلت کو جانتے ہیں۔ آقا نے کیا فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ اس کی اہمیت و فضیلت سے غافل ہیں۔ یہ تو شعبان المعظم کی فضیلت ہے جس میں یہ دو روایات میں صرف نقل کر رہا ہوں، لیکن آج شب برات کے حوالے سے جو ہے وہ
بیان کروں گا تاکہ جو ہے وہ یہ علم ہو سکے کہ اسی شعبان المعظم کی ایک رات ایسی ہے جس کی فضیلت خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور تابعین، اتباع تابعین نے باقاعدہ جو ہے وہ اس رات کے حوالے سے وہ اہتمام کیا کرتے تھے، مساجد میں نوافل ادا کرتے تھے، ذکر اذکار کیا کرتے تھے، اور اسی رات جو ہے وہ قبرستان جانا، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ۔ آج اس پرفتن دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں بعض نادانی کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے لوگ اس شعبان المعظم کی رات کی فضیلت کے حوالے سے یا وہ خود کنفیوز ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ کنفیوز کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی فضیلت کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی حدیث سے صحیح جو ہے وہ نقل نہیں کی گئی۔ تو اب یہاں پر حدیث کے حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ اگر حدیث سے ضعیف ہو، حدیث سے ضعیف ہو، یہ سٹیٹس ہوتا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے۔ وہ جو چین آف حدیث ہے، جو سند ہے، اس میں جو راوی ہے، جو روایت بیان کرنے والے، جو آقا کے فرمان کو نقل کرنے والے، ان میں کسی ایک راوی پر جو ہے وہ ضعف ہوتا ہے تو محدثین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے۔ اور فضائل میں حدیث سے ضعیف جو ہے، یہ اب اصول حدیث کی بات ہے، جو حدیث کے پرنسپلز ہیں، بکس باقاعدہ ہے، اس کی بات ہے کہ اعمال میں اور فضائل میں جو ہے وہ ضعیف حدیث جو ہے اس کو قبول کیا جائے گا، ضعیف حدیث کو بھی قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ محدثین کی طرف دیکھیں تو محدثین نے باقاعدہ جو ہے وہ، جیسے امام ابن ماجہ ہے، یہ سیاستہ کی جو ہے وہ جو 6 میجر بکس ہے، اس کی یہ 6 بک ہے، 6ٹھی کتاب۔ امام ابن ماجہ نے باقاعدہ جو ہے وہ چیپٹر قائم کیا ہے کہ شعبان المعظم کے نصف کی رات کی فضیلت، یعنی شب برات کی فضیلت، باقاعدہ چیپٹر قائم کیا ہے۔ اور اس چیپٹر کو قائم کرنے کے بعد آپ نے 5 یا 6 احادیث کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام ترمذی نے بھی بیان کیا ہے، اسی طرح امام نسائی نے بھی بیان کیا ہے۔ تو محدث جو ہے جب وہ ایک چیپٹر کو قائم کرتا ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ حدیثیں لے کے آتا ہے تو وہ اپنے موقف کو پہلے جو ہے وہ چیپٹر کے نام پہ جو ہے وہ واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، پھر اس پہ جو ہے وہ حدیثیں لے کے آتا ہے، اس پر وہ حدیث نقل کرتا ہے۔ تو محدثین کا بھی یہ عقیدہ تھا، اور محدثین باقاعدہ وہ محدثین نے شب برات کی فضیلت کے حوالے سے ابواب کو قائم کیا اور روایات کو نقل کیا ہے۔ امام زین الدین ابن رجب حنبلی یہ لطائف المعارف میں جو ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، یعنی شب برات کی فضیلت کے حوالے سے امت کیا نظریہ رکھتی تھی، اور امت جو ہے وہ اس رات کو کیسے سیلیبریٹ کرتی تھی، کیسے جو ہے وہ اہتمام کرتی تھی باقاعدہ طور پر۔ پھر میں اس کے بعد جو ہے میں حدیث نقل کروں گا۔
امام زین الدین ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ اہل شام کے تابعین، شام کے رہنے والے جو تابعین تھے، تابعی کہتے ہیں جس نے صحابہ کو دیکھا ہو، جس نے صحابہ کو دیکھا ہو، اہل شام کے تابعین مثلا حضرت خالد بن معدان، حضرت امام مکحول، حضرت لقمان بن عامر، یہ باقاعدہ شب برات کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور اس رات میں وہ عبادت کی کوشش کیا کرتے تھے۔ کیا اہتمام کرتے، کیسے اہتمام کرتے؟ میں تابعین کا قول نقل کر رہا ہوں، ان کے عمل کو نقل کر رہا ہوں کہ عمدہ کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، سرما لگاتے، اور رات کو مسجد میں جو ہے وہ نوافل پڑھا کرتے تھے، مسجد میں آ کر نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے امام محدث، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک جمعہ کی رات، یہ جو گزشتہ رات گزری ہے، عیدین کی رات، یعنی جس دن اگلے دن جو وہ عید ہوتی ہے اس سے جو پہلے رات ہے، یکم رجب کی رات، اور نصف شعبان کی رات یعنی شب برات کی رات۔ ان تمام راتوں میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ عبادت کرنا جو ہے وہ مستحب بھی ہے، اور ان راتوں میں جو ہے وہ دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں کہ شعبان المعظم کے حوالے سے بھی جیسے آقا نے فرمایا کہ لوگ اس کی اہمیت و فضیلت سے غافل ہیں، اور پھر اسی شعبان مہینے کی نصف میں جو رات آتی ہے جسے شب برات کہتے ہیں، کیا آج ہم اس رات کی فضیلت اور اہمیت سے غافل نہیں ہو چکے ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب میں احادیث کو نقل کرتا ہوں، بلکہ احادیث سے پہلے ایک اور امام کا قول بھی نقل کرتا ہوں۔ امام سعید بن منصور حضرت عطا بن یسار سے روایت کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد نصف شعبان یعنی شب برات سے بڑھ کر کوئی رات افضل نہیں ہے، یہ ان کا قول ہے۔ اب اس رات کے حوالے سے جو احادیث نقل کی گئی ہیں ان کا جو ہے وہ میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ جامع ترمذی، ابن ماجہ، شعب الایمان، شرح السنہ، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد بن حنبل میں ان روایات کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جو ہے وہ بستر میں آرام فرما تھے، تو اچانک میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں، پریشان ہوئی، تو آپ جو ہے وہ باہر نکلے اور آپ بقیع قبرستان کی طرف تشریف لے گئے۔ پہلے گھر میں ڈھونڈا لیکن آقا علیہ السلام نہیں، تو پھر آپ جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے، دیکھا تو جنت البقیع میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، اور حالت سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گرا کر دعائیں اور التجائیں کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کو خبر ہوئی، آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آپ کا یہ گمان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ظلم کرے گا؟ یعنی وہ باری جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا. تو سیدہ عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ گمان کیا تھا کہ آپ کسی زوجہ کی بات تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شب برات نصف شعبان کی رات کو آسمانی دنیا پر جو ہے وہ اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ نزول فرماتا ہے. کب؟ شب برات کو. اور یہ غروب آفتاب سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک. رب تعالیٰ آسمان دنیا پہ جو ہے وہ اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ نزول فرماتا ہے. اور رب ہو کر جو ہے وہ بندوں کو پکار کر ندا دیتا ہے رب ہو کر کہ ہے مجھ سے کوئی بخشش و مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں. رب ہو کر بندوں کو بخشش و مغفرت کی طرف بلا رہا ہے کہ آؤ آج مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں. اور یہ سلسلہ کب شروع ہوتا ہے؟ مغرب کے بعد طلوع فجر تک مسلسل رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجلال فرماتا ہے آسمان دنیا پر اور ندا دیتا ہے. کیا ہم غافل ہیں یا کہ نہیں؟ پھر رب تعالیٰ جو ہے وہ ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کروں. اور ساری رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اس رات رب تعالیٰ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے. ایک اور روایت میں جو ہے وہ سیدہ عائشہ نے یہ پوچھا باقاعدہ کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے بنو کلب کی بکریوں کا حوالہ جو دیا یہ تخصیص کیوں فرمائی، یہ خاص کیوں فرمایا؟ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بنو کلب کا حوالہ اس لیے دیا کہ عرب میں بنو کلب ایسا قبیلہ ہے کہ جس کی سب سے زیادہ بکریاں ہوتی ہیں. سب سے زیادہ عرب میں رکھنے والا بکریوں کو رکھنے والا یہ قبیلہ ہے. فرمایا ان بکریوں جو بنو کلب کی بکریاں ہیں ان کے جو بال ہیں اس سے زیادہ بندوں کو جو ہے رب تعالیٰ جو ہے اس رات کو معاف فرماتا ہے. اسی طرح سنن ابن ماجہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اس رات کو قیام کیا کرو. اس رات کو اللہ کے حضور کھڑا ہوا کرو، اس سے مانگا کرو. اب یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ مولا علی روایت کرتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب برات اللہ کے حضور جو ہے وہ کھڑے ہوا کرو، قیام کیا کرو. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے دن کو روزہ رکھا کرو. رات جو ہے وہ تمہاری اللہ کے حضور کھڑے التجائیں کرتے ہوئے گزرے اور دن جو ہے وہ حالت روزہ میں گزرے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب کے بعد وہ جو میں نے نقل کیا نا اب یہ حدیث میں آتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں غروب آفتاب کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے. جو ہی جو ہے وہ سورج غروب ہوتا ہے رب تعالیٰ جو اپنی شان کے مطابق جو آسمان دنیا پہ نزول ہوتا ہے. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنو کوئی بخشش طلب کرنے والا تو میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق جو ہے وہ تلاش کرنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا میں اس کو عافیت دوں.
اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرما کر جو ہے وہ ندائیں دیتا ہے، رب ہو کر بندوں کو ندائیں دیتا ہے۔ کیا ہم اس رات اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہم اس رات جو ہے وہ اللہ کے حضور التجائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں؟ اس رات کو جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حضور دعائیں کرتے تھے، آپ اگر صرف ان دعاؤں کو پڑھیں، وہ آقا علیہ السلام جن کے وسیلے سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کیے گئے، وہ اس رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور جو ہے وہ گناہوں کی معافی طلب کیا کرتے تھے۔ گویا امت کو درس دے رہے تھے کہ یہ اس قدر عظیم رات ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی فلاں چیز کا طالب، یعنی اب یہاں پہ دیکھ لیں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی بھی چیز مانگنی ہے، جائز کوئی بھی چیز جو تم اللہ کے حضور جو طلب کرنا چاہتے ہو طلب کرو، تمہاری اس طلب کو پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح ابن ماجہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت کو نقل کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو خصوصاً جو ہے وہ توجہ فرماتا ہے۔ وہ روایت میں نقل کر چکا جہاں پہ وہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ اب اس روایت میں کیا آتا ہے کہ رب تعالیٰ اس رات بندوں کی طرف نظر فرماتا ہے، توجہ فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے۔ پس تمام مخلوق کو رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، تمام مخلوق کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا سوائے مشرک کے، جو شرک کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتا۔ اور دوسری چیز بڑی ہی قابل توجہ ہے، ہماری زندگی میں کئی راتیں آئی ہیں، پھر ایک رات آنے والی ہے، لیکن سنیں آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمام مخلوق کو معاف فرماتا ہے سوائے مشرک کے، اور دوسرا فرمایا کہ ایک دوسرے سے عداوت رکھنے، تو کسی سے عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں اس کی بخشش اس رات نہیں ہوتی۔ دل کی صفائی کیے بغیر اللہ کے حضور جو آپ کھڑے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ کا ہماری نگاہ کو نہیں جانتا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کے خلاف بغض رکھتے ہو، کینہ رکھتے ہو، تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ اور ہم سوال ہر شخص جو ہے وہ اس حوالے سے خود سوچ سکتا ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اس رات نہیں بخشش ہوگی اس شخص کی، اور ہم پھر بھی کھڑے ہو کر بغض رکھتے ہوئے اللہ کے حضور جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم اپنے ظاہر کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے، اس کو ہم بڑا جو ہے وہ پاک صاف اجلا رکھتے ہیں، اس لیے کہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اسلام جو ہے اس ظاہر کی پاکیزگی کے ساتھ اس باطن کی طرف بھی توجہ دیتا ہے۔ یہ جو باطن کی بیماریاں ہیں جو انسان کی نیکیوں کو جو ہے وہ کھا جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، وہ رکھ کر ہم جو ہے جسے اسلام نے ہمیں دور کیا، ہم ان کو اپنے دلوں میں رکھ کر جو ہے وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہماری حالت کس قدر ابتر ہو چکی ہے؟
اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ تمام مخلوق کو معاف فرماتا ہے لیکن چغلی کرنے والے کو معاف نہیں کرتا. چغلی کرنے والا پتہ کون ہوتا ہے؟ یعنی ایک بات سنی، اس میں 10 باتیں مزید جو ہے وہ اس نے ملائیں اور پھر اس بات کو آگے اس مقصد کے لیے پھیلاتا ہے تاکہ جھگڑا ہو، یا آپس میں لڑے یا آپس میں ٹوٹے، ایک دوسرے کو مارے. کیا آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے یا نہیں ہو؟ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ تمام مخلوق کو معاف فرماتا ہے لیکن اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے اس کو معاف نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس رمضان شعبان المعظم کی اس نصف شعبان کی فضیلت جو بیان کی گئی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب نصف شعبان میں جو ہے وہ مسلمانوں کا معمول ہے کہ وہ محافل کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر اذکار ہوتا ہے، واعظ و نصیحت ہوتا ہے، احادیث بیان کی جاتی ہیں، توبہ استغفار ہوتا ہے. یہ میں آغاز خطاب میں ان چیزوں کو نقل کر چکا ہوں کہ تابعین جو ہے وہ ان کے یہ اعمال جو وہ یہ کیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے ہی امام احمد رضا بریلوی محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں بھی اس پہ بڑی تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو کی ہے کہ اس رات جو ہے وہ مشائخ کا معمول ہوتا ہے، وہ ساری رات اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں اور دن کو جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے آقا علیہ السلام نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں شعبان المعظم کی تعظیم اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ اپنے حال کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیک الا البلاغ المبین.